بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے خصوصی فضل اور رحمت سے ہمیں جو مذہب جو دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، اس دین اسلام میں جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں، جن کاموں کے کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے، یقیناً ان کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اس خیر اور بھلائی کا تعلق صرف ایک جہاں سے نہیں ہے، بلکہ دونوں جہانوں سے ہے۔ دنیا کا بھی اور آخرت کی بھی کامیابی اور کامرانی یقیناً مقدر ہوگی۔ بصورت دیگر اسلام کے ان احکامات اور منہیات پر عمل نہ کرتے ہوئے، اختیار نہ کرتے ہوئے، دونوں جہانوں میں خسارہ، نقصان، تباہی ہے۔ احکامات اسلام کے اندر بہت سے ہیں۔ میں آج کے اس خطبہ میں مختصر سے وقت میں ایک حکم کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈر جاؤ، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور تم سیدھی اور درست سچی بات کیا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور سیدھی صاف ستھری بات کرو، سچائی کو اختیار کرو۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کا صحابہ کرام کو حکم دیا۔ صحابہ کرام نے تیاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کی قیادت میں صحابہ کرام آپ کے ساتھ اس سفر پر چل دیے۔ کچھ افراد پیچھے رہ گئے۔ ان پیچھے رہ جانے والوں میں ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت سیدنا کعب بن مالک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت کعب بن مالک یہ اس سفر میں پیچھے رہ گئے۔ ارادہ، سوچ ان کی یہ تھی کہ میں بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں جا ملوں گا، اپنی تیز سواری پر سوار ہو کر اپنے کچھ میرے کام ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کو سمیٹتے ہوئے اپنے کاموں کو سر انجام دے کر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں جا ملوں گا۔ فرماتے ہیں رات ہو گئی، ارادہ صبح کا ہوا۔ جب صبح ہوئی، پھر کچھ مصروفیات، پھر کچھ کام۔ قصہ مختصر، رکاوٹیں آتی رہیں، مسائل مختلف انداز سے میرے سامنے آئے، میں نہ جا سکا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ گئے اس سفر میں، غیر حاضر رہنے والے جو افراد تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں حاضر ہوئے۔ 80 سے زیادہ افراد تھے تقریباً، روایات میں آتا ہے 80 سے کچھ افراد زیادہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ لوگ آئے، انہوں نے قسمیں اٹھا کر اپنے عذر پیش کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ یہ عذر تھا، یہ مجبوری تھی جس وجہ سے ہم نہ جا سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو سنا، قبول کیا اور معاملہ اللہ کے سپرد کیا۔ فرمایا تم نے جو بات کی ہے، میں نے تمہاری بات کو قبول کیا اور معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تمہارا ظاہر کو دیکھتے ہوئے، تمہارا باطن وہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو اگر معاملہ بعینی ایسے ہی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں لوگ اسی طرح آتے گئے، اپنے اپنے عذر پیش کیے۔ فرماتے میں نے بھی کچھ لوگوں سے مشاورت کر رکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو میں ان کے سامنے کیا بہانے، کیا عذر پیش کروں۔ تو میں پلاننگ کی ہوئی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو سب وہ خیال ذہن سے نکل گئے۔
بات یہ ذہن میں آئی کہ اگر جھوٹ بولا تو اللہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا دیں گے، میرا جھوٹ پکڑا جائے گا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی غلط بات، جھوٹ، دھوکہ نہیں دوں گا، میں سچ بات کہہ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی سچی بات بتا دیتے ہیں، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کچھ ارادہ ایسا تھا لیکن سستی، کاہلی، مجبوری، دنیا کے معاملات، مصروفیات کی وجہ سے میں نہ آ سکا، میں آپ کے ساتھ اس غزوے میں شرکت نہ کر سکا، میرا یہ قصور ہے، میری یہ غلطی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا کہ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، سچ سچ بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقط صدق، یہ وہ شخص ہے جس نے سچ بولا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے سچ بولا۔ فرمایا فقم حتی یقضی اللہ فیک، کھڑے ہو جاؤ کعب، حتیٰ کہ اللہ آپ کا فیصلہ کریں گے۔ اب معاملہ اللہ کا ہے، اللہ آپ کا فیصلہ کریں گے، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ فرمایا میں اٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناراضگی کے اثرات نمایاں تھے۔ فرمایا مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ کعب تمہیں کیا بولنے کی ضرورت تھی، سچ سچ، عذر کوئی پیش کر دیتے، کوئی بہانہ پیش کر دیتے۔ فرمایا میں نے لوگوں سے معلوم کیا کیا کوئی اور بھی ہے جس سے میری طرح کوئی اپنی بات پیش کی ہو؟ معلوم ہوا 2 صحابی اور ہیں، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صحابی جنہوں نے سچ بولا، اپنی غلطی، اپنے جرم کو تسلیم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے لیے یہی الفاظ کہے کہ آپ چلے جاؤ، آپ کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دے دیا کہ ان تینوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دو، ان کے ساتھ کسی نے کوئی بات نہیں کرنی، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ فرمایا میں مسجد میں آتا، سلام کرتا، ہر کوئی رخ موڑ لیتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا، آپ بھی اپنا رخ انور پھیر لیتے۔ ناراضگی کے اثرات نمایاں تھے، جس صحابی کو ملتا وہ رخ موڑ لیتا، بازار میں جاتا وہاں مسلمان رخ موڑ لیتے۔ فرمایا میں جوان تھا، اعصاب مضبوط تھے، برداشت اچھی تھی، میں آ جایا کرتا تھا اکثر، لیکن وہ دونوں صحابہ ان کی عمریں زیادہ تھی، حضرت ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، انہوں نے اس پریشانی کو جب دیکھا، یہ کیفیت، اس مناظر کو دیکھا، ان مناظر کو دیکھتے ہوئے ہر کسی کا رخ مڑا ہوا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر قید کر لیا، گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہے۔ فرمایا کچھ یہی معاملات چلتے رہے، پریشانیاں چلتی رہیں۔ 40 دن گزر جانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اعلان جاری کر دیا، ایک اور حکم نامہ جاری کر دیا۔ فرمایا کہ بھی ان کی گھر والیاں بھی ان سے جدا ہو جائیں، نہ باہر نہ گھر میں کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی ایسا نہیں کہ جو ہمارے غم کو بانٹ سکے۔ فرمایا میں نے اپنی بیوی کو میکے چھوڑوا دیا، اس کو میکے چھوڑا اس کے والدین کے ہاں۔ فرمایا کہ بڑا یہ مشکل وقت تھا، کہتے میری یہی کیفیت تھی، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، زمین تنگ ہو گئی، باوجود اپنی کشادگی کے زمین فراخ تھی، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا میرا تو کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رخ انور بھی مڑ گیا، آپ کی بھی ناراض ہو گئے، تو صحابہ کرام یقیناً ان کے اوپر بہت بڑی پریشانی آئی۔ فرمایا 50 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے۔ فرمایا کہ میں 50 دن اگلی فجر کی جو نماز تھی میں اپنی گھر کی چھت پر پڑھ رہا تھا کہ جبل سلا سے ایک شخص بآواز بلند یہ صدائیں دے رہا تھا، ابشر یا کعب بن مالک، اے کعب بن مالک تجھے بشارت ہو، خوشخبری ہو۔ فرمایا کہ اپنے گھوڑے کو دوڑائے ہوئے تیزی کے ساتھ میری طرف آ رہا تھا اور یہ خوشخبری دیتے ہوئے کہ اے کعب آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو بشارت ہو۔ فرمایا رسول اقدس پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا 14ویں کا چاند، کیا اس کی چمک، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی، مسکراہٹ تھی، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، آپ نے فرمایا کعب تجھے مبارک ہو، جب سے تیری والدہ نے تجھے جنا ہے اس دن سے بہتر دن تیرے اوپر زندگی میں کوئی نہیں گزرا۔ آج اللہ نے تجھے اپنی رحمت سے معاف کر دیا ہے، رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ نے جنت کا اعلان تیرے لیے کر دیا ہے، اللہ کی ناراضگی تجھ سے ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خوشی میں، شکرانے میں 2 کام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کام، میں اپنی ساری جائیداد، اپنے باغات، اپنی زمینیں، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ زندگی بھر میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کو اپنے پاس روک لو، تمہارے اہل خانہ بھی ہیں، تمہارے بچے ہیں، ان کے لیے بہتر ہوگا، اس کا کچھ حصہ روک لو۔ تمام کا تمام مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دینا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، ایک علیحدہ موضوع ہے۔ موضوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ اس صحابی رسول نے سچ بولا، اس سچ بولنے کی وجہ سے مشکلات میں پھنسے، پریشانیاں ظاہری طور پر دنیا کے اندر آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے، صحابہ نے بھی تعلقات منقطع کر دیے، گھر والے بھی جدا ہوئے، ہر ایک نے رخ موڑ لیا، بہت بڑی پریشانی کا یہ وقت گزرا، لیکن اس پریشانی کے بعد جو انجام ملا، جو اس کا بدلہ ملا، جو اس کا رزلٹ ملا، وہ کیا ملا؟ اللہ کی رضوان، اللہ کی جنت، رب کی خوشنودگی نصیب ہوئی۔ اور جن لوگوں نے جھوٹ بولا منافقین کی جماعت تھی، ان منافقین نے جھوٹے عذر پیش کر کے ظاہری طور پر دنیا کے اندر اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، دنیاوی پریشانیوں سے چند دنوں کے لیے بچ گئے، لیکن ان کا انجام بھی رب نے قرآن میں بیان کر دیا، انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون۔ فرمایا ان جھوٹ بولنے والے، ان لوگوں کو معلوم نہیں، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، فرمایا یہ ناپاک ہیں، یہ گندے ہیں، غلیظ ہیں، یہ ناپاک ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں، رب نے فرمایا ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، ان کا مأوا جہنم کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ کا یہ لوگ ایندھن ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، جو کچھ کیا ہے اسی کی ان کو جزا ملے گی۔ عزیزان اسلام، بھائیو، دوستو، بزرگوں، ماؤں بہنوں، یاد رکھیے سچ یہ نجات دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کی سوچ یہ ہے کہ سچ بولا، میں کاروباری ہوں تو میرا کاروبار ڈوب جائے گا، میرا سودا نہیں بکے گا، مزدور ہے اپنے سیٹھ کی، اپنے مالک کی، اپنے باس کی خوشنودگی کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کرتا کچھ اور ہے، بولتا کچھ اور ہے، دکھاتا کچھ اور ہے۔ دکاندار ہے، معمولی سی سبزی کا کام کرنے والا، وہ بھی جھوٹ دھوکہ دہی پر کھڑا ہے، اپنی حلال روزی کو جھوٹ بول کر گندا کر رہے ہیں، ناپاک کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوچ یہ ہے کہ جھوٹ بولا نقصان ہو جائے گا، سچ بولا گھاٹا ہوگا، جھوٹ بولیں گے ہماری چیز بک جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں اچھا منافع، اچھا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ قرآن میں سن لیجئے، رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ ایسی آیت کریمہ کو سنتے کہ جس میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب ہوتا، ایک خطاب کرنے کا انداز اللہ کا قرآن میں یہ بھی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ایک انداز یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ صحابہ کرام پورے متوجہ ہوتے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہمیں کوئی خاص بات کہنا چاہتے ہیں، میں اور آپ بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت گواہی دینے والے ہیں۔ رب فرماتے اے ایمان والو اتقوا اللہ، اپنے اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کو تھام لو، اپنے دل میں اللہ کی خشیت بٹھا لو، اور دوسرا کام یہ کرو وقولوا قولا سدیدا، سچی اور سیدھی صاف ستھری بات کرو۔ اب اللہ رب العالمین
میرے اور آپ یقیناً خالق ہیں، مالک ہیں، وہ میرے اور آپ کے مزاج سے، کمزوریوں سے آگاہ ہیں۔ اس رب کو پتہ ہے اس انسان کی کیا کمزوری ہے، اس کمزوری کا، اس اندیشے کا ازالہ اللہ نے اگلے الفاظ میں کر دیا ہے۔ میرا اندیشہ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، سچ بولا تو نقصان، جھوٹ بولوں گا کامیاب ہو جاؤں گا۔ رب نے اس اندیشے کا ازالہ کیا، فرمائے تم سچ بولو، تقوی اختیار کرو، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے کاموں کو میں اللہ خود ٹھیک کر دوں گا، تمہارے معاملات کو سدھارنے والا میں اللہ ہوں۔ اب بھائیو دوستو، ایک کام سدھارنے والے آپ ہو اور ایک کام سدھارنے والا اللہ ہو، بتاؤ کس کا سدھارنا اچھا ہوگا؟ جس کو اللہ سدھارے گا، جس کو درست اللہ کرے گا، جن مشکلوں کو اللہ درست کرے گا، اس سے بہتر درست کرنا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے گارنٹی دے رہے تمہارے معاملات کو میں اللہ درست کروں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس سچائی کا دوسرا فائدہ یہ ہے تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے، تمہاری گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، کھاتا دھل جائے گا، رب کے ہاں سرخرو ہو کر جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان اسلام، بھائیو، دوستو، بزرگوں، سچائی کو اپنائیے، سچ اختیار کریں، سچی گواہی دیں، سچ بولنے والوں کا ساتھ دیں۔ اللہ قرآن میں اور مقام پہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دو، سچ بولنے والوں کا ساتھ دو۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں پر جھوٹے مقدمات دائر کرتے ہیں، معمولی سی جھگڑوں کی بنیاد پر۔ ایک بھائی کا کسی سے جھگڑا ہے، اس نے جھوٹی درخواست دے دی، اب دوسرا بھائی نہیں دیکھتا میرا بھائی حق پر ہے یا ناحق ہے، اس کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے، نہیں، بس ان کا مقابلہ کرنا ہے، بھائی کا ساتھ دینا ہے۔ بھائی کو چھوڑ دو، دنیا کیا کہے گی، بھائی کیا کہے گا، خاندان کیا کہے گا، ان باتوں میں آ کر یہ سمجھدار ہے لیکن پھر بھی جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے۔ رب کہتے ہیں نہیں، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حق کے ساتھ کھڑے ہوئیے۔ جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ایمان والوں کا عمل نہیں، منافقین کا، شیاطین، کفار کا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة۔ فرمائے سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ سچ کا انجام اللہ کی جنت ہے۔ قرآن میں اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، اہل جنت کی نشانیاں اللہ ذکر کرتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، بے شمار اللہ رب العالمین نے سچ بولنے والوں کے فضائل کو، ان کے ساتھ اپنی مدد اور نصرت کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ قرآن میں کہتے ہیں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی۔ اب فیصلہ میں اور آپ کر لیں کہ میں نے یہ سودا، اللہ اکبر، وقت کی قلت ہے، مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی۔ ہمارے جہاں میں نے تعلیم حاصل کی، جلال پیر والا کا علاقہ، وہاں پر ایک بزرگ آدمی تھے اس علاقے کے، بالکل سیدھے سادے، آج بھی حیات ہیں۔ ان کے بارے مشہور ہے کہ وہ مالٹے بیچتے تھے، کنو بیچتے تھے، جو پوچھنے جو آتا گاہک کی عادت ہوتی، وہ کہتے تھے کنو کھٹے ہیں، کنو کھٹے ہیں۔ بہت غریب آدمی تھے۔ یہ ان کا انداز تھا، جب میٹھی چیز ہوتی کہتے میٹھی، عام طور پر کہہ دیتے کھٹے ہیں، سچ بولتے تھے۔ میں نے ان کا وہ گھر بھی پہلے والا دیکھا، اور جب ان کا وہ گھر بنا، ان آنکھوں نے دیکھا کہ اس قریب گھروں کے اندر سب سے اونچا گھر محل ان کا بنا ہوا تھا۔ وجہ کیا؟ وہ وقت ان کا ایک لمبا پریشانیوں مشکلات کے ساتھ بسر ہوا، پھر اللہ نے ان کے بیٹوں کو ایک اچھا روزگار دیا، اور اس سے قبل اللہ نے اس بزرگ کو مکہ مکرمہ میں بلوایا، اور وہاں کسی مضافاتی مسجد کے اندر ان کو اللہ نے خدمت کرنے کا، دین کی خدمت کرنے کا موقع دیا۔
اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر اچھا گھر بھی دیا، ان کی اولاد کو اچھے سے اچھا کاروبار بھی دیا، دین سب سے بڑی چیز، دین محفوظ رہا، سچ بولتے رہے، اس وقت وقتی طور پر بڑا منافع حاصل نہ کیا، لیکن وہ جمع ہوتا رہا، اللہ نے سب کچھ اپنی رحمت سے خزانے عطا کر دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی بیچا اس کا منافع ملے گا تو میں کامیاب ہوں، یہ نہیں معلوم کہ جو منافع لے کر جا رہا ہوں یہ اپنے ساتھ 10 گنا میرا اور نکال کر جائے گا۔ اللہ پہ بھروسہ ختم ہو چکا ہے۔ بھائیو دوستو، سچ بولیے، سچ والوں کا ساتھ دیں، جھوٹ سے بچیے، اور جو جھوٹ بولتے ہیں وہ اللہ کی لعنت کو اپنے ذمہ لے رہے ہیں، اور جس شخص پر اللہ کی لعنت ہوگی، بتاؤ کیسے وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیسے کامرانی اس کا مقدر بن سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ جھوٹ جیسے گندے گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔